बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है जी खेल की दुनिया के हवाले से, ना सिर्फ खेल की दुनिया के हवाले से बल्कि पैरा स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपकी मुलाकात करवानी है दो ऐसे मेहमानों से जिन्होंने अपनी माजूरी को, अपनी किसी कमी को बिल्कुल ऐसा नहीं समझा कि वो अपने आप को हमदर्दी के लिए लोगों के सामने पेश कर दें, बल्कि उन्होंने अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लिया। और पूरी दुनिया इस वक्त उनको एडमायर कर रही है कि वो ना सिर्फ खेलों में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, अपनी नॉर्मल लाइफ में, अपनी सोशल मीडिया लाइफ में, हर तरह की ज़िंदगी में बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह जो है वो ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि ख़ुद को मनवा भी रहे हैं। इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ, इनकी खसूसियत भी बताती हूँ, लेकिन पहले मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद फयाज़, क्रिकेटर हैं पैरा स्पोर्ट्स के, और 109 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से इन्होंने बॉलिंग करवाई, फास्ट बॉलर हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड इस वक्त ये कायम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज़, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हैं जी इन्हीं की मिसेस इंजीनियर हैं जी राबिया फयाज़ साहिबा, जो कि व्हील चेयर रेस में और बैडमिंटन में मेडल्स हासिल कर चुकी हैं और अभी अभी इन्होंने स्पोर्ट्स में अपना डेब्यू किया है, यानी शादी करवाई, बच्चे पैदा किए और उसके बाद अपने शौहर को देखा देखी स्पोर्ट्स में आ गई। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। पहले तो मुझे देख के इतनी खुशी हुई क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है या जिस तरह से हमारी लड़कियों की तरबियत की जाती है वो यही होती है कि बस शादी करो और शादी के बाद जो है वो शौहर कमाएगा, तुम लोग घर में बैठ के खाओगे और इसके अलावा तुम कुछ नहीं करोगे। शादी के बाद हमें लगता है कि बस जीने का मकसद यही था, अब बच्चे पैदा कर लिए हैं, बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन राबिया जीता जागता सबूत है कि ज़िंदगी शादी के बाद भी शुरू होती है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद फयाज़ जैसे पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद फयाज़, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक अरसा हो गया है आपको व्हील चेयर क्रिकेट खेलते हुए, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? मुश्किलात क्या थी, आसानियाँ क्या थी? जी, आसानियाँ वो हैं जिनको आप मान लेते हैं, जिनके ऊपर आप चल पड़ते हैं, जो आप सोचते हैं उसको कर गुजरते हैं। तो वो जो चैलेंजेस होते हैं वो एक टाइम के बाद आपके लिए खुशी का सबब बनते हैं। तो इसी तरीके से जब मैंने क्रिकेट ख़ासकर बात करूं, बचपन में तो हल्का पुल्का जैसे हम खेलते होते थे, तो जब 2014 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से डेब्यू किया, पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल का प्लेटफॉर्म मिला, तो उसके बाद से फिर एक तरफा लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि हमने देखा है कि चाहे जितना भी कोई भी पढ़ लिख जाए ना, तो फिर ज़्यादातर कम्युनिटी में यही वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, बेचारा पड़ गया, अपने तय हो गया। लेकिन जब हम व्हील चेयर पे बैठ के इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, एक हम नॉर्मल लोगों की तरह डाइव्स करते हैं, छक्के चौके मारते हैं, तो कोई ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। वो कहते हैं यार ये स्टार बन गया, मतलब एक परसेप्शन ही चेंज हो जाता है सोसाइटी में कि ये व्हील चेयर पे बैठा हुआ जो भी इंसान है ये कोई मरीज नहीं है। की निगाह से देखते हैं। मैं तो लास्ट टाइम एक जगह पे बैठी हुई थी, वहाँ पर एक किसी का चाइल्ड स्पेशल था, स्पेशल एबिलिटीज के साथ, और मुझे लोगों के रवैयों से बड़ा मैं मायूस हुई कि सब लोग अपने सब काम छोड़ के उसको देखे जा रहे हैं। और मैंने इस पे जो है वो बाकायदा बात की कि हमें इग्नोर करना है, हमें उन्हें नॉर्मल समझना है कि वो हम आम लोगों जैसे मत देखो भाई उनको। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, 2 बार के आप एशियन चैंपियन भी हैं। स्टडी कितनी है? डबल मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में और पॉलिटिकल साइंस में। माशाल्लाह इंटरनेशनल रिलेशंस में और पॉलिटिकल साइंस में। और पॉलिटिकल साइंस में। राबिया साहिबा, शादी हुई, माशाल्लाह बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे हैं आपके, उसके बाद एहसास हुआ कि हमें भी जाना है स्पोर्ट्स के मैदान में। बिल्कुल आसानी से डिसीजन लिया गया या बहुत टाइम लगा कि सोचते हुए कि मुझे जाना चाहिए, मैं भी कुछ कर सकती हूँ? मैम आसानी से ले लिया, क्योंकि आसानी से इसलिए ले लिया कि मेरे घर में ही मोटिवेशन मौजूद थी। मैं अपने जब हस्बैंड को देखती थी तो मैं इनसे काफ़ी इंस्पायर होती थी, इनसे मोटिवेट होती थी, और इनकी ट्रेनिंग्स भी मैं खुद ही करवाती थी। हम घर में, मैं अब इनको बॉलिंग भी करवा रही हूँ, बैटिंग्स भी करवा रही हूँ, और हमारे कमरे में ही एक बॉल लटक रही होती थी, मैं इनकी आई सेट करवाती थी कि ऐसे करें, तो मैं इनकी आई सेट करवा रही हूँ। तो जब सब कुछ मेरे सामने हो रहा होता था तो मैं कहती थी मुझे भी कोई मौका मिले, मुझे प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं भी अपनी सलाहियतों को दिखाऊं स्पोर्ट्स फील्ड में। वैसे मैं अपनी प्रैक्टिस करती रहती थी, जब ये फील्ड में जाते थे ट्रेनिंग करने तो ये अकेले नहीं जाते थे, मैं भी साथ होती थी और मेरे बच्चे भी साथ होते थे। क्या बात है, आप भी क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही थी? मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं इनको पहले ट्रेनिंग करवाती थी, उसके बाद मैं अपने बैडमिंटन कोर्ट में चली जाती थी। मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक था व्हील चेयर के ऊपर, मैं वो स्टार्ट कर देती थी।
مجھے بس کسی موقع کی تلاش تھی اور کسی پلیٹ فارم کی تلاش تھی کہ کسی پلیٹ فارم پہ میں کھیل کے اپنی صلاحیتوں کو دکھا سکوں. اچھا, کب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے چیمپئن شپ میں جانا ہے, اور پھر ایکسپیرینس کیسا رہا وہ جرنی, تھوڑے سے الفاظ میں, تاکہ میرے پاس اتنے سوالات ہیں آپ کو لے کر. اوکے, اچھا, یہ فرسٹ سی ایم پنجاب اسپیشل گیمز 2025 کا آغاز ہوا دسمبر میں پیرا اسپورٹس کا. تو اس ٹائم مجھے اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا اسپورٹس فیلڈ میں موقع ملا پہلی دفعہ, اور میں نے 2 گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا, الحمدللہ دونوں میں میڈلز ون کیا, ایک ویل چیئر بیڈمنٹن میں اور ایک سلور ہے اور ایک برانز ہے. جی, یہ ویل چیئر ریس میں اور یہ ویل چیئر بیڈمنٹن. اچھا رابعہ, آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھ رکھی ہے جی, ماشاءاللہ, ہائیلی کوالیفائڈ, ہائیلی ایجوکیٹڈ, اور بہت سارے علاقوں میں آپ جیسے جو ہمارے خاص لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کمی دی ہے تو کہیں نہ کہیں بہت خاص صلاحیت سے نوازا ہے, آپ لوگوں نے پہچان لیا خود کو. ایسا ہی ہے, بس اصل طاقت یہی ہے کہ خود کو پہچان لیں, اور ڈسیبلٹی کو اپنی ویکنس نہیں بنایا, ہم لوگوں نے اپنی اسٹرینتھ بنایا, جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم سپورٹس میں بھی آگے آگے جا رہے ہیں اور ایجوکیشن بھی حاصل کی. اور لوگوں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ لوگ ہمیں سمپتھی سے نہیں دیکھیں, ہم سے موٹیویٹ ہوں, انسپائر ہوں. بالکل, اور سمپتھی کس چیز کی, آپ لوگوں نے خود کو ثابت کر دیا ہے, بالکل بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے, بلکہ آپ سے تو لوگوں, آپ نے تو مثال بن گئے ہیں لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی کمی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی طاقت بھی دیتا ہے جس کو آپ نے خود پہچاننا ہوتا ہے. شادی کیسے ہوئی فیاض بھائی؟ جی, شادی بڑے پاپڑ بیلے ہیں اس کے لیے. پاپڑ دونوں نے بیلے ہیں یا صرف آپ کے حصے میں آئے ہیں؟ دونوں سائڈز پہ پاپڑ. ریئلی, کیسے ہوئی شادی؟ شادی میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ فیملیز میں یہ ہے کہ دونوں اسپیشل ہوں گے تو کیسے کیری کریں گے, کیسے یہ بڑا کوشچن ہوتا ہے کہ بچے بھی ویسے ہوں گے, پھر بچے بھی ویسے. اچھا, کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ بچے نہیں ہوں گے, اللہ نہ کرے, اگر ہوئے تو ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوں گے, تو یہ مائنڈ سے. اور لو میرج تھی؟ لو میرج الحمدللہ. کتنے سال پہلے ہوئی؟ یہ 5 سال. 5 سال ہو گئے. کس نے کس کو پسند کیا, کس نے پہل کی؟ حسب معمول مشرقی مردوں کی طرح میں نے. آپ نے نہیں بھائی, آپ کی ہمت کو سلام ہے کہ آپ نے نہ صرف پسند کیا, اپنایا, گھر میں رکھا, اور پھر پورا ایک کمپینین شپ دی ہے, ایک پارٹنرشپ دی ہے, اسے جینے کا موقع دیا ہے. ایسا ہی. اچھا, شادی سے پہلے کی اور بعد کی لائف کتنی فرق لگی؟ شادی سے پہلے بھی اتنی سپورٹ تھی گھر سے, معاشرے سے, لوگوں سے, یا پھر گھٹن زدہ ماحول تھا؟ نہیں, شادی سے پہلے بھی سپورٹیو سسٹم رہا ہے میرا. میرے فادر میرے سپورٹیو سسٹم رہے ہیں ہمیشہ سے ہی, کیونکہ انہوں نے ایز اے سنگل پیرنٹ مجھے پالا. میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی بچپن میں ہی میرے, تو وہ میرا سپورٹیو سسٹم رہے. لیکن شادی کے بعد یک طرفہ زندگی چینج ہو جاتی ہے, بندے کو جب اپنا کمپینین مل جاتا ہے اپنی سوچ کے مطابق والا. ہماری انڈرسٹینڈنگ کافی ماشاءاللہ ہماری سوچ ملتی ہے, اور جب ہم نے مطلب سپورٹس کو جب ایک ہی مشن بنا لیا ہم دونوں نے نا, گول بنا لیا اپنا, تو پھر ہمارے لیے زندگی جینا آسان ہو گیا. اچھا, کتنا ٹائم لگا گھر والوں کو منانے میں؟ میرے گھر والے تو مان گئے تھے. آپ کے گھر والے ذرا مشکل ہوئی تھی. فیملی کی طرف سے تھوڑے سے مسئلے تھے, رکاوٹیں تھیں. اچھا, فیملی بھی مان جاتی تھی اکثر موقع پہ, آس پاس کے جو کان بھرنے والے, سوسائٹی اور معاشرہ, انہوں نے بڑا مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ بڑی مصیبت ہے ہماری. اتنا پڑھا لکھا مطلب کہ اتنا پڑھایا لکھایا, پھر اگر کسی اسپیشل پرسن کو دینا تھا تو پھر اس قابل کیوں بنایا. مطلب وہ اچھا لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر اسپیشل پرسن ہے تو وہ مطلب اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے, کوئی خوبی نہیں ہے. اب وہ بھی تو ڈبل ماسٹر ڈگری ہولڈر بھی ہیں, انٹرنیشنل پلیئر بھی ہیں, تو صرف ٹانگوں میں اگر ہے کوئی ڈسیبلٹی یا ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ریجیکٹ. اچھا محمد فیاض, یہ پیدائشی ہے, کیا مسئلہ ہوا تھا کہ آپ جو ہے وہ ویل چیئر پہ ہیں؟ جی 1.5 سال کا تھا تب مجھے پولیو ہوا تھا, تو اس کے بعد آن ورڈ مطلب بچپن سے میں نے اپنے آپ کو جب سے دیکھا ہے ایسے ہی ہوں. جب سے آپ نے خود کو دیکھا ہے, مشکل کیا رہی, معاشرے نے کیا رویہ دیا آپ کو؟ جی معاشرے کی طرف سے تو کافی چیزیں ہمیں ابھی تک بھی قانون کی صورت میں ملتی ہیں, لیکن ان کو جب ہم چیلنج کے لے کے سمجھ کے چلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بجائے ڈی گریڈ کرنے والے الفاظ آپ کو مزید پش کرتے ہیں. جب آپ کہیں ڈی فوکس ہوتے ہیں تو پھر اچانک سے کوئی ایسی کسی کی وائبز آتی ہیں تو آپ پھر فوکس ہو جاتے ہیں, بھئی مزید آگے بڑھنا ہے, مزید کچھ کرنا ہے. تو یہ سوسائٹی کا جو رول ہوتا ہے تو نو ڈاؤٹ
آپ کو آگے لے جانے میں بہت وائٹل رول پلے کرتا ہے. یہ جو تنقید ہے نا لوگوں کی، اس کو اپنے لیے ایک چیلنج بنا لے کہ میں کر کے دکھاؤں گا. رابعہ کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور کیا عمریں ہیں؟ ایک 3.5 سال اور ایک سال. ایک 3.5 سال اور پھر آپ نے لوگوں کو غلط ثابت کر دیا کہ آپ لو میرج ہو بھی سکتی ہے، نبھ بھی سکتی ہے. بہت اچھی. اور ماشاءاللہ بچے بھی نارمل یہی بھاگے پھر رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو میں، ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ بالکل نارمل اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ بچے کہ وہ ہر بات پرو. اچھا رابعہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ ہیں وہ معاشرے کا حصہ جسے معاشرہ کہیں نہ کہیں قبول نہیں کرتا، دھتکارتا ہے. ایسا ہی ہے. حکومتی سطح پر اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی، حکومتی سطح پر آپ لوگوں کو کتنی سہولیات، کیونکہ آپ لوگ بہت کم ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں نا، تو آپ کے لیے تو بہت اعلیٰ درجے کی سہولیات ہو سکتی ہیں. کتنی سہولیات ملی؟ اچھا میم، میں یہی کہنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کے تھرو کہ ہمیں حکومتی سطح پہ اگر ایکول اپرچونٹیز ملی جائیں، ہمیں اون کیا جائے، اگر ہمیں اسٹیٹ اون کرے تو ہم صرف میڈلز ون نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ پوری نیشن کو انسپائر کریں گے. ٹھیک. اب کمی کیا ہے؟ کمی بتائیے ہمیں کہ یہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. اچھا جیسے اب ہماری ٹریننگز ہیں، ہماری ٹریننگ کے لیے، اسپورٹس ٹریننگ کے لیے ہمارے لیے وہ اکوپمنٹس نہیں ہیں، ہماری اس طرح کی اسپورٹس کی ویل چیئرز نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اگر ہماری یہ کمیاں پوری کر دی جائے اور ہمیں فائنینشلی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے اگر ہمیں، تو ہم انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 2 ایشین چیمپئن شپس بھی جیتی ہیں. گھر کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ مردوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے پورا گھر چلانا ہے. یہ میرے لیے سپورٹ سے کہہ لیں کہ بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے گھر کو بھی اس حساب سے لے کے چلنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے، اور سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے ہم جیسے لوگوں کو اس حساب سے دیکھا بھی نہیں جاتا، تو پھر ہمیں کچھ ایکسٹرا ہی کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں کسی کو کچھ کوئی کام کہنے میں بھی وہ نہ ہو. تو اس وجہ سے سپورٹس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشلی چیزیں ہیں ان کو میں پھر کبھی کبھی 2 جابز بھی کرتا ہوں. پھر اچھا آپ جاب کرتے ہیں؟ کیا جاب کرتے ہیں؟ میں یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہینڈل کرتا ہوں اور ہوم بیسڈ موسٹلی سروسز دیتا ہوں، کیونکہ بچوں کو اکیلے چھوڑ کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے گھر میں. تو زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ ہوم بیسڈ سروسز، ورک فرام ہوم کرتے ہیں آپ. بہت سارے اب تو ایسے آئی ٹی میں کام ہیں کہ آپ گھر سے کام کرتے اور اچھا آپ بھی کچھ کرتی ہیں ساتھ میں اپنے گھر کو؟ جی میم بالکل، ہم دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم ہے اور ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم چلاتے ہیں. تو ہمارا الحمدللہ رابعہ اور فیاض کے نام سے ہم نے سوچا کہ ان دونوں نام کو ملا کے ایک یونیک سا نام بنائیں. اب سوشل میڈیا پہ نا فیرب کے نام سے، FIRAB، فیرب کے نام سے ہم نے اپنا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے جس کے تھرو ہم لوگوں کو یہ میسج یہ بتائیے کہ آپ کے کتنے فالوورز ہیں، کتنے ویورز ہیں، اور کیا آپ کو اس سے کیا بینیفٹ ملتا ہے، لوگوں کے کیا کومنٹس آتے ہیں اس پہ؟ جی اچھا ہمارے 2 چینلز ہیں فیس بک کے اوپر، ایک فیرب کے نام سے اور ایک فیرب سپورٹس کے نام سے. ٹھیک ہے. تو جو فیرب ہے وہ ٹوٹلی اس پہ ہم اپنی موٹیویشنل لائف دکھاتے ہیں، اپنے چیلنجز وغیرہ، اور اس کے علاوہ میں ٹیک کے اوپر، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر بولتی ہوں، کیونکہ آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں تو پھر وہاں پر بھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. اور جو دوسرا فیرب سپورٹس ہے اس کو ہم نے اسپیسیفک کر دیا سپورٹس کے ساتھ، کیونکہ ہم دونوں سپورٹس پرسن بھی ہیں، تو وہاں پہ ہم سپورٹس کی جرنی دکھاتے ہیں اور یہ سپورٹس کے اوپر بولتے بھی ہیں، انالیسس بھی دیتے ہیں. تو یہ 2 چینلز ہیں. ہم ان 2 چینلز کے تھرو لوگوں کا کتنا بیہیویئر ہے مجھے یہ بتائیے کہ فالوورز کتنے ہیں؟ فالوورز ایک کے اوپر 15 کے اور ایک 42 کے. بہت کم ہے، زیادتی ہے آپ لوگوں کی. اور میں چاہتی ہوں کہ جہاں پر آپ بہت سارے یوٹیوبر کو، سوشل میڈیا لوگوں کو آپ نے بڑے بڑے ویوز دیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فالوورشپ دی ہوئی ہے، ان لوگوں کو دو نا دیکھیں وہ سکھا رہے ہیں، وہ موٹیویشن دکھا رہے ہیں. اور اگر ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو یقین جانیں پتہ نہیں کتنے گھروں میں ایسے بچے ہوں گے جو دیکھیں گے تو وہ ہمدردی نہیں لیں گے، وہ طاقت لیں گے کہ ہمیں طاقت بننا ہے. ایسا ہی ہے میم. ہم اپنے ان چینلز کے تھرو یہی لوگوں کے گھروں میں امید دینا چاہتے ہیں کہ اسپیشل پرسن کسی سے کم نہیں ہے، وہ بالکل کم نہیں ہے. ایسے وہ سپورٹس کے اوپر بھی بول سکتے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر بھی. گول کیا ہے، کیا چاہیے؟ گول یہ ہے کہ اب نیکسٹ ہم انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جا رہی ہوں اور اس کے لیے حکومت کی سپورٹ بہت ضروری ہے. آپ کا کیا گول ہے؟ جی میرا بھی یہی گول ہے، کیونکہ ابھی ہماری اپ کمنگ قائد اعظم ٹرافی ہے، اس کے بعد ایشیا کپ ہے جس کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، اس کے بعد ورلڈ کپ ہے اس کو بھی پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. اور جو گول بھی یہی ہے کہ
जिस तरीके से 2 टाइम एशियन चैम्पियन पाकिस्तान बना है, इसी तरीके से हम तीसरे एशिया कप में भी ख़ासकर मैं पार्टिसिपेट भी करूं और कंट्रीब्यूट भी करूं और साथ में वर्ल्ड कप का भी एक जो ख्वाब है कि उसमें पार्टिसिपेट करूं और पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन तक लेके जाऊं। तो यही एक गोल है जिसके ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से आप दोनों को सलाम है कि आप माशाल्लाह, आप जैसे बाहिम्मत लोग, उन सब लोगों की हिम्मत है जो कि बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं लेकिन हालात से डर जाते हैं, लोगों से डर जाते हैं और अपने आप को छोड़ देते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अपने प्रोग्राम के वसातत से, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूँगी कि इन लोगों को सपोर्ट करें, इनको टिकट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको चैम्पियनशिप्स खेलने का मौका मिले ताकि ये जहाँ जहाँ जाएंगे पाकिस्तान का नाम बनेगा। और दूसरा, इनको फॉलो ज़रूर करें यार, सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ हमने बुराई के लिए या फिर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। इनकी ताकत बन जाए ताकि ये उन लोगों की ताकत बन जाए जो अपने अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी देख रहे होते हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।